الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک و آواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم قابل صدر کریم عزت مآب استاد الاساتذہ مفتی اسلام محقق الازہر حضرت قبلہ مفتی منور حسین سعیدی صاحب، پرنسپل جامعۃ السعید، عزت مآب مکرم و محترم عالم باعمل گل بستان سعادت سید محمد فیاض الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عزیزم مکرم و محترم جناب محمد نور اللہ صاحب، دیگر کثیر تعداد میں تشریف فرما عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول اور قابل صدی کرام عزیز طلباء، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ عظیم الشان روحانی مجددین کانفرنس اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ہم حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت شرفہ آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کو، اور خاص طور پہ 13 سال کا عرصہ بیت گیا، ہر سال یہاں پہ عظیم الشان مجددین کانفرنس کے انعقاد پر صمیم قلب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اس شہر میں حضرت مفتی صاحب کی ذات و برکات ایک ایسا مینار نور ہے جن سے یہ پورا علاقہ فیض یاب ہو رہا ہے، اور جن دو عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہر سال حضرت قبلہ مفتی صاحب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے پچھلے دور میں ہاتھ والی چکی ہوتی تھی اور اس کے سینٹرل پوائنٹ پہ وہ جو آلہ ہوتا تھا اسے قطب کہا جاتا تھا۔ چکی جب چلتی تھی تو جو دانے اس میں آتے تھے وہ پیسے جاتے تھے، وہ آٹا بن جاتے تھے، رگڑے جاتے تھے، مگر وہ جو درمیان میں قطب کے ساتھ جو دانے جڑ جاتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ تو مفتی صاحب کا اصل مشن ان دو ہستیوں کا تذکرہ خیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت قبلہ جانتے ہیں کہ یہ وہ قطب ہیں جو ان کے ساتھ جڑ گئے وہ بچ گئے، ان کی تعلیمات کے ساتھ جو جڑ گئے، ان کی کتابوں کے ساتھ جو جڑ گئے، اور ان دو ہستیوں کے نظریات کے ساتھ جو جڑ گئے وہ بچ جائیں گے، اور جو ان سے تھوڑا ادھر ادھر ہوتے گئے تو وہ چکی کے درمیان میں آگے پس کر گئے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو دو ہستیاں حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ امام احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی اور مجدد دین و ملت حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ، ان دو ہستیوں کی فکر در حقیقت ایک ہی فکر ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بیان تو حضرت قبلہ کا ہی سنیں گے۔ ایک مجدد وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے ولی کی نگاہ سے بن جاتا ہے، مگر مجدد وہ ہوتا ہے جو اوپر سے مجدد بھیجا جاتا ہے۔ یہ انتخاب ربی ہوتا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے. اور مجدد الف ثانی جو ہے نا، 1000 سال بعد کے مجدد. تو کسی نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ 100 سال اور 1000 سال والے مجدد میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو 100 اور 1000 میں فرق ہے وہی 100 سال بعد اور 1000 سال والے کے بعد کا فرق ہے. جو 100 کا اور 1000 کا فرق ہے یہی حضرت مجدد الفیضانی اور آپ کا دیگر جتنے مجددین ہیں ان کے ساتھ یہ فرق ہے کہ آپ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے 1000 سال بعد حضور کے جانے کے بعد کیا تاکہ حضور کی امت کو اب صحیح آگے کی رہنمائی یہ کر سکے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا، یہ جتنے مجدد ہیں 100 سال کے بعد آنے والے، ہر مجدد دوسرے مجدد کی تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا. مثلا مجدد الفیضانی کی جو تعلیمات ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرت مجدد الفیضانی سے پہلے جو مجدد گزرے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، وہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تعلیمات وہی ہیں جو 9ویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تعلیمات ہیں. امام سیوطی کی تعلیمات وہی ہیں جو امام سخاوی کی ہیں. امام سخاوی کی تعلیمات وہی ہیں جو 7ویں صدی ہجری کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تعلیمات وہی ہیں جو 6ویں صدی ہجری کے امام باقلانی کی ہیں. ان کی تعلیمات وہی ہیں جو 5ویں صدی ہجری کے امام غزالی کی ہیں. آپ دیکھتے جائیں، اس طرح اوپر چلتے جائیں. امام غزالی کی آگے امام محمد بن جریر طبری کی ہیں. امام طبری کی وہی ہے جو امام احمد بن حنبل کی ہیں. امام احمد بن حنبل کی تعلیمات وہی ہیں جو امام محمد بن سیرین کی ہیں. ان کی تعلیمات وہی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہیں. صدی سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک. اور پھر امام احمد حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کے مکتوبات اٹھا لیں، آپ کی تعلیمات وہی ہیں. ان کی تعلیمات کی آگے تشریح و تفسیر وہ کرنے والی ہستی، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. آپ کی تعلیمات کا اکثر جمیل دیکھنا ہو تو 13ویں صدی ہجری اس کے جو مجدد ہیں حضرت سید احمد بن زینی دہلان عرب میں، اور ادھر یہاں پہ 13ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شاہ غلام علی دہلوی یہاں بر صغیر میں. تو ان کو دیکھ لیں اور ان دونوں کی تعلیمات اور پچھلے 1300 سال کی تمام کی تعلیمات، تمام مجددین کی تعلیمات کا خلاصہ اور مغز دیکھنا ہو تو 14ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کی تعلیمات میں دیکھ لیں تو کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ایک مجدد دوسرے کی نفی کر رہا ہو. وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے اور دوسرے کے اقوال کی تشریح کرتا ہے، اور عقائد و نظریات جو ہیں وہ ایک ہی چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے ایک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا 14 صدیوں تک ہمارا پورے کا پورا عقیدہ بالکل ایک طرح سے آ جائے. ہمارے نظریات، ہمارے اصول، ہماری بنیاد بالکل سیم ہے. تو 14ویں صدی کے بعد اب 15ویں صدی کا مجدد وہی ہوگا جو پچھلے 14 صدیوں کو ماننے والا ہوگا اور ان کے رستے پہ ہوگا اور ان کے نظریات کا تحفظ کرنے والا ہوگا، ان کے عقائد کے پیرا دینے والا ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اب 15ویں صدی میں وہ آئے جو کہے امام احمد رضا بھی غلط ہے، مکتوبات شریف بھی غلط ہے، پچھلے دور کی جتنی ان ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کے ایک طرف، ان کا نقطہ نظر حفظ کے بارے میں جو ہے وہ اور تھا، اب نیا دین آ گیا ہے. یہ نہیں ہوگا. اب جو بھی نیا مجدد آئے گا وہ وہی ہوگا جو فکر رضا کا بھی حامل ہوگا. مجدد الفیضانی آپ کے دروازے کا بھی گدا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد رضا آپ مجدد میاں حاضرہ بھی ہیں اور میاں ثابتہ بھی ہیں. اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں ہستیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. فتنوں سے بچنا ہے تو ان ہستیوں کو پڑھیں. حضرت مجدد پاک کی ذات و برکات، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا عکس جمیل، آپ کا نام ہے احمد
اور مصطفیٰ کریم حضور کا نام بھی ہے احمد۔ میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ظاہری عمر ہوئی 63 برس، اور حضرت مجدد پاک آپ کی ظاہری عمر بھی ہوئی 63 برس۔ جس دن میرے سرکار کا وصال ہوا دن پیر کا تھا، جس دن حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہوا دن پیر کا تھا۔ میرے سرکار کی ولادت ہوئی تو شہنشاہ ایران کے محل کے کنگرے گر گئے، اور جب حضرت مجدد پاک کی ولادت ہوئی تو شہنشاہ اکبر کا جو دربار تھا اس میں طوفان آ گیا۔ جب میرے حضور کی ولادت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 2 سال حضور سے بعد میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ حضور کی ولادت سے پہلے حضرت سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نور اتر رہا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے والد گرامی کہتے ہیں خواب میں دیکھا میں نے کہ نور اتر کر میری جھولی میں آ گیا۔ حضور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلے سے مختوم تھے، یعنی ختنہ ہوا تھا۔ مجدد الفسانی وہ ہستی ہیں دنیا میں تشریف لائے تو پہلے ختنہ ہوا تھا۔ میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان تشریف لے جاتے، خوشبوئیں ہر طرف بکھر جاتی۔ مجدد الفسانی وہ فیض مصطفیٰ کا جان تشریف لے جاتے، ہر طرف خوشبوئیں بکھر جاتی۔ میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مکتوبات لکھے، حضور نے خطوط لکھے، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے وہ لکھے ہوئے خطوط آج کتابی صورت میں بھی جمع ہو چکے ہیں۔ ملک کے بڑے بڑے وہاں دنیا کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، میرے سرکار کے خطوط آج کتابی صورت میں جمع ہو چکے ہیں۔ مجدد الفسانی آپ کی تعلیمات بھی آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور خطوط کے ذریعے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین کو عام کیا۔ میرے سرکار کریم آقا کی سیرت میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کو اس دین کے لیے شیب ابی طالب وہاں 3 سال تک قید میں رہنا پڑا۔ حضور نے قید کی زندگی گزاری اور صبر کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کی سیرت میں دیکھ لیں، آپ بھی قید میں رہے، حضور باہر تشریف لائے تو دین کا غلبہ ہوا۔ مجدد الفسانی حضور کی برکتوں سے باہر تشریف لائے تو دین کا غلبہ ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے شرک و بدعت کا خاتمہ کیا۔ حضور کے فیض سے مجدد الفسانی آپ نے شرک و بدعت کا خاتمہ کیا۔ رام اور رحیم کا جو فرق یہاں پہ شہنشاہ اکبر نے ختم کر دیا تھا، آپ نے اس کو بحال کیا۔ بہت بڑا فتنہ تھا، یعنی آپ دیکھیں کہ مندر کے اندر، محل کے اندر ایک طرف مندر ہے ایک طرف مسجد ہے، اور دین اکبری کے نام پہ اس نے کہا آپ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی وہی فتنے ہیں، اسی طرح فتنے دوبارہ آ چکے ہیں۔ ہندو، اسلام، دیگر مذاہب سب کو ایک اکٹھا کر کے پیش کر دیا گیا تھا کہ بس جناب اصل چیز انسانیت ہے، بس اصل چیز انسانیت ہے، باقی خیر ہے، مذہب ساری سچے۔ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ حضرت مجدد پاک نے فرمایا نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا رب کی بارگاہ میں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام پر حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ تو آپ اس پہ سٹینڈ لیا، آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ وقت کا بادشاہ چل کر جیل میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا۔ اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت مجدد پاک سے جب کہا گیا کہ اب آپ باہر تشریف لائیں، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے بادشاہ وقت خود یہاں گائے ذبح کرے گا، جب تم ذبح کرو گے تو پھر پیغام پورے ملک میں عام ہوگا، خود مسجد بنائے گا تو پیغام پورے ملک میں عام ہوگا۔ اس سے خود گائے کا ذبیحہ کروایا۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے۔ ابھی تو فتنے بھرپور ہیں، ابھی دیکھیں تازہ ترین فتنے ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام پر اس ملک کے اندر ایسا فتنہ پیدا کر دیا گیا
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کی گنجائش نکال رہا ہے، عورت عورت سے. تو کون ہے جو اس دور میں اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ وہ علماء حقہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عالم کفر کو سب سے زیادہ تکلیف مدرسوں سے کیوں ہے؟ انہیں مساجد کے مولوی اور عالم سے کیوں ہے؟ داڑھی والوں سے انہیں تکلیف کیوں ہے؟ ابھی یہ بل پاس ہوا ہے نا، اس بل میں آپ جانتے ہیں کون کون سی پارٹیاں شامل ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے. ابھی دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہوا. اور اس کے اندر وہ جو ملا فیضی کے خیال یافتہ وہ بھی لوگ شامل ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں جو اس کی مخالفت ہے عام پبلک میں سے وہ فون کر رہے ہیں. بھائی وہ علماء ہیں جو پھر بھی کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اس کفر کو بند کیا جائے. یہ ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے رمضان المبارک کی 27 کی رات کو عطا کیا ہے. یہ قرآن مجید کے نزول کی رات رب نے یہ ملک عطا کیا ہے. کسی قسم کا ایسا قانون جس میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو اس ملک کے قانون کا حصہ نہیں بن سکتا. کل بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، آج بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے مرنے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بل کی مخالفت کرتے رہیں گے. اللہ مجدد الفسانی کی ضرورت ہے. آج پھر ایسی کسی ہستی کی ضرورت ہے جو ان فتنوں کو ختم کر کے دوبارہ سے اسلام کو زندہ کر دے، ان قوانین کو باطل قرار دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں جو بشارت دی ہے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ابھی کل ایک ہم نے پروگرام کرنا ہے حضور حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر مصعب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت پاک پہ. تو ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب میاں صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں میاں صاحب. تو آپ دیکھیں بڑے برے حالات ہیں، فحاشی ہر طرف پھیل رہی ہے، عریانی بڑھ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا مولانا مجھے یہ بتاؤ اگر نہر میں سے کوئی سوراخ کر دے، کوئی ایک دو سوراخ کر دے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہو گے کہ سوراخ ہو رہا ہے، بڑا سوراخ ہو رہا ہے، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، یا آگے بڑھ کے بند کرو گے؟ کہا حضرت بند کرنا چاہیے. تو فرمایا اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو. تمہارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے مصطفیٰ کریم ذات بروقات حضور کی طرف سے تم نے اپنا کام کرنا ہے. بس اپنا کام کرتے جائیں اور نتیجہ آپ بندوں پہ نہ چھوڑیں، حکمرانوں پہ بھی نہ چھوڑیں. وہ رب کی ذات ببرکات ہے، وہ ذات ببرکات ہے، وہ جانے اس کے بندے جانے. آپ کا کام کرنا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنا کام کرتے جائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات برکات 12 بائی 12 اس کا کمرہ تھا، اتنا چھوٹا سا. 12 ضرب 12 کا کمرہ کتنا ہوتا ہے؟ اور اس کی جو چھت تھی وہ بھی ٹین کی چھت تھی. یعنی بارش ہوتی تھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنا شور ہوتا تھا کہ نیچے مجھ سے لکھا نہیں جاتا تھا، شور اتنا زیادہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود لکھتے تھے. کیوں لکھتے تھے؟ یہ بات بتائی حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر مصعب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں جب میں نے شعرا سنا اعلیٰ حضرت کا، اب یہ صوفیاء کے امام ہیں، یہ بابا جی کرما والوں کے بھی پیر ہیں، کہنے والا شریف ان کے بھی پیر ہیں، بڑے بڑے آستانوں کے یہ جو مرکز و ملجا و ماوا ہیں. حضرت میاں صاحب کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے نکلا، شرف شریف سے بریلی شریف پہنچا. کوئی موبائل کا دور نہیں تھا. جب میں بریلی شریف پہنچا تو وہاں پہنچنے سے باہر پہلے اعلیٰ حضرت استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. پہلے آپ نے کہا یہ پنجاب کا شیر آ رہا ہے، پنجاب کا ایک شیر آ رہا ہے، بھائی اس کا باہر جا کے استقبال کرتے ہیں. تو یہ تھی نگاہ، وہاں جا کے استقبال کیا. میاں صاحب 3 دن رہے، 3 دن آپ وہاں رہے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و میلاد آپ کے گھر 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ کا وہ ایک ہی کمرہ تھا، اسی میں رہے اور دیکھتے
اور یہ سارا سلسلہ خیر جب آپ نے دیکھا تو 3 دن کے بعد جب اعلیٰ حضرت شرف پوری میاں شیر مصعب شرف پوری آپ جب واپس آئے تو آپ کی کچھ 6-7 کتابیں میں نے آج اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے پڑھی، تو آپ سے پوچھا اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے، حضور آپ بریلی شریف گئے تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسے پایا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو ایک جملے میں میاں صاحب نے جو بات کی کمال کر دیا، کہا میں نے یہ دیکھا ایک طرف امام احمد رضا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، دوسری طرف مدینہ طیبہ سے مصطفیٰ ہیں، ادھر سے حضور بولتے جا رہے ہیں، ادھر سے اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو جو فیض ہے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ بھی آپ کی نسبت ہے کہ مجدد الفسانی آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ بھی احمد ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد رضا ہے، یہ بھی نسبت اور کرانٹ ادھر سے بھی چل رہا ہے۔ اور یہ بھی عجیب لطف کی بات ہے کہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمہ اللہ 14 شوال کو مجدد الفسانی آپ کی ولادت ہے، 14 شوال کو، اور 10 شوال کو حضرت امام احمد رضا خان آپ کی ولادت ہے، اور 28 صفر کو مجدد پاک کا وصال ہے، 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا ہے۔ دن بھی ایک جیسے ہیں اور کام بھی ایک جیسا ہے اور فکر بھی ایک جیسی ہے اور پھر آگے نجات بھی ایک جیسی ہے، بارگاہ بھی ایک جیسی ہے۔ ادھر سے مجدد پاک کو ان کے مرشد کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے ہزارہا ستارے، مجدد الفسانی وہ سورج ہے جس کے سورج کی روشنی میں مجھ جیسے ہزاروں ستارے چھپ جائیں، یعنی پیر اپنے مرید پہ فخر کر رہا ہے۔ اور ادھر سے سید آل رسول مارحلہ شریف والے آپ اپنے مرید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جب قیامت والے دن پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو عرض کروں گا حضور یہ اعلیٰ حضرت لے کے آیا۔ تو یہ کرم نوازیاں ہیں، آج ان کی فکر آج بھی زندہ ہے، ان کا پیغام موجود ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں۔ میں نے ابھی پرسوں ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی دیکھیں ترکی کے اندر کتنی بڑی ہستی حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کا وصال ہوا اور ان کے نماز جنازہ کو کندھا دینے والا تھا ترکی کا صدر رجب طیب اردگان۔ وہ ان کا تربیت یافتہ بھی تھا، ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا، مرید بھی ہے ان کا۔ تو حضرت محمود افندی نقشبندی، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا حیدر علی نقشبندی، اور ان کا چوتھے واسطے میں جو پیر ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا خالد قرطی بغدادی۔ حضرت سیدنا خالد قرطی بغدادی، ان کے 1,00,000 مرید تھے وہاں۔ تو ان کے مرشد کریم کا نام ہے حضرت غلام علی دہلوی، اور حضرت سیدنا غلام علی دہلوی کے مرشد کریم ہے مرزا مظہر جان جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ کے پیر و مرشد، اور ان کا جو مرشد کریم ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی۔ تو جس وقت حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی جنہوں نے ترکی کو دوبارہ زندہ کر دیا، ترکی کو یوں زندہ کر دیا، طالب علموں کے لیے میں بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ترکی پہ کچھ عرصہ قبل جب مصطفیٰ کمال پاشا آیا تو یہی ملحدانہ جو آج یہاں سازشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کامیاب ہو گئی۔ عوام جب خاموش ہوئی تو کفر بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے قرآن مجید پہ پابندی لگا دی، عورتوں کے پردہ کرنے پہ پابندی لگا دی، مسجدیں جو ہیں ان پہ مسمار کر دی اور مدرسے ختم کر دیے، ان کے اوپر پابندیاں لگاتے لگاتے دین کا کام ختم کر دیا، اور پورا انگریزی لبادہ وہ وہاں پہ جاری کر دیا گیا۔ تو یہ جو بابا ہے نا شیخ محمود افندی نقشبندی، یہ اس وقت بھی موجود تھا، لمبی اللہ نے انہیں زندگی دی، بچے تھے دیکھتے رہے، بڑے عالم تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنا جو ڈیرا تھا دیہات میں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا اور وہاں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔
اور بچے جس وقت پڑھتے تھے، جب کوئی سیکورٹی کے لوگ آتے تھے ان کے مصطفیٰ کمال پاشا کے، تو بچے جلدی جلدی چارہ کاٹنا شروع کر دیتے کہ یہ تو ملازم ہے، یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے تھے. علماء کی محنت بھی دیکھیں، ان بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر استنبول کی سڑکوں پہ سارا دن یہ بابا گاڑی چلاتا تھا. تو جب لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کوئی گاڑی جا رہی ہے اور اس میں سواریاں ہیں، مگر اس میں سواریاں نہیں ہوتی تھی، اس میں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے تھے. اس بس کے اندر درس نظامی کی کلاس تھی، اس بس کے اندر وہاں پہ دین متین حضور کا دین پڑھایا جا رہا تھا. وہ بقی ابن مخلد ان کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں امام احمد بن حنبل سے جا کے، وہ جو بھیک مانگ کے، یہ آج کے دور میں حضرت محمود افندی نقشبندی نے ترکی کو دوبارہ جو زندہ کر دیا، آج آیا صوفیہ ان سے لی جا چکی ہے، آج وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، اور وہاں کا جو صدر ہے آج وہ قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کو خود سائیکلیں وہ دے کر، انعام دے کر وہاں کے حالات کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ڈرامے بھی ایسے بنا کر وہاں پہ جس میں جہاد، جذبہ جہاد اور اس طرح کی دینی غیرت اور بیداری یہ پیدا کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے اس ایک واقعے کی محنت ہے. ایک فرد جب کام کرتا ہے اللہ پورے ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. مگر آگے جو میں بات کرنے والا ہوں مجھے کہ جب وہ بابا دنیا سے جانے لگا حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی، تو ان سے صدر نے پوچھا رجب طیب نے، آپ کی کوئی آخری وصیت ہو؟ کوئی آخری وصیت؟ تو علم والا جانتا ہے، قدر والا جانتا ہے. کہا میری آخری وصیت یہ ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نماز جنازہ پہ اوپر جو چادر ڈالی جائے وہ سرہند شریف سے مجدد الفسانی کی قبر کی چادر لا کے ڈالی. تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ کا فیض صرف بر صغیر میں نہیں ہے، سات سمندر پار ترکی کے اندر بھی آج آپ کے فیض کی وجہ سے وہ چمک رہا ہے. سنٹرل ایشیا میں آج ہزاروں خانقاہیں اور مساجد و مدارس وہاں پہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ میرے مجدد پاک آپ کے فیض کا سارے کا سارا یہ چشمہ ہمیں نظر آتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہماری جو زندگی باقی ہے، اس بقیہ زندگی میں ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں، اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ مخلص ہو کر اندر سے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دین اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ہمارے ایک آواز جو بند ہو گئی، جن کی گرج میں اور جن کے بازو کی قوت میں اور جن کی للکار میں ہمیں مجدد پاک کی جھلک نظر آتی تھی، اور امام احمد رضا کے قلم کی تلوار وہ نظر آتی تھی. حضرت بابا جی حضرت امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ ہمارے سامنے ہے. 3 سال کے اندر انہوں نے اس قوم کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا، اور بغیر کسی پیسے کے پہنچا دیا. کیوں؟ جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور ان کا ایک جملہ آج بھی وہ فکر اعلیٰ حضرت کی ہے، ادھر مجدد پاک کی ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کی ہے. وہ ایک جملہ آخری لمحے تک کہتے گئے، آخری لمحے تک کہتے گئے، انہیں جانا بس، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اپنا مرکز و محور حضور کی ذات و برکات کو بنا لیں، اور حضور کی سنت میں ہی ساری کامیابی ہے. حضرت بشر سے کسی نے پوچھا، حضرت بشر حافی سے، آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خواب میں ملے، تو سرکار نے فرمایا تجھے پتا ہے حضرت بشر تو اپنے معاصرین میں سب سے بلند کیسے ہو گیا؟ تو سب سے بلند و بالا اپنے معاصرین میں کیسے ہو گیا؟ تیری شان سب سے بلند کیوں ہو گئی؟ حضور مجھے نہیں پتا، کرم نوازی فرمائیے. فرمائے ایک تو میری اتباع سنت، اور دوسرا بزرگان دین کا احترام. ان 2 چیزوں کو شامل کر لیں، حضور کی سنت کا اتباع اور اپنے بڑوں کا احترام، اپنے علماء کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام. تو آج جس جگہ پہ ہم جمع ہیں جامعۃ الصحیح، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. حضرت اللہ مفتی صاحب کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے. یہاں پہ بچیوں کا ادارہ، بچوں کا ادارہ، دین اسلام کی جو صحیح تفہیم ہے وہ آج یہاں سے ہو رہی ہے. ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، یہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور جو ان کے ساتھ جڑ جائیں گے یہ انہیں مصطفیٰ کریم حضور کی ذات سے جوڑ دیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ خود سے دعا ہے وہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارہ جامعۃ الصحیح کو تا قیامت اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کی اولاد کو بھی انہی کی طرح ان سے بھی آگے اللہ تعالیٰ دین مدین کی خدمت کا کام لے.